بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 128 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 التصرف فی بدل الصرف قبل القبض، اور جنس نمبر 2 عقد الصرف فی ضمن بیع الجاریہ۔ اور کتاب کی عبارت ولا يجوز التصرف فی ثمن الصرف سے لے کر هو الظاہر منہما تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 التقابض قبل الافتراق شرط فی الصرف مطلقا والتماثل شرط عند التجانس، کہ وہ صرف میں تقابض یعنی باہمی قبضہ کرنا یہ جدا ہونے سے پہلے مطلقاً شرط ہے، یعنی دو مختلف الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو یا دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو۔ اور تماثل کی شرط اس صورت میں ہے کہ جب دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو۔ اصل نمبر 2 لا يجوز التصرف فی بدل الصرف قبل القبض، کہ بے صرف میں عوضین میں تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 3 غالب الفضة فضة حکما وغالب الذهب ذهب حکما، کہ سونے چاندی کے ساتھ اگر کھوٹ ملا ہوا ہو اور سونا چاندی غالب ہے تو یہ خالص سونے کے حکم میں ہے۔ اصل نمبر 4 الفساد الطارئ لا یشی، کہ فساد طاری یہ پھیلتا نہیں ہے بلکہ موضع فساد میں منحصر رہتا ہے۔ اصل نمبر 5 یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد، کہ عقد کی تصحیح کے لیے اموال ربویہ میں ایک جنس کو اس کے خلاف الجنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس نمبر 1 التصرف فی بدل الصرف قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے بے صرف میں عوضین میں تصرف کرنے کا کیا حکم ہے۔ اور جنس نمبر 2 عقد الصرف فی ضمن بیع الجاریہ، کہ بے جاریہ کی گئی ہے اور اس کے ضمن میں عقد صرف بھی ہو، تو اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو ان دو اجناس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 شراء الجاریۃ المتطوقۃ طوق الفضۃ ب1000 مثقال فضۃ مؤدات نصفها، کہ ایک باندی کی بے کی گئی جس کے گلا میں ایک ہار تھا 2000 مثقال کے عوض، 2000 میں سے 1000 نقد ادا کیے گئے، تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یجوز العقد فی الجاریۃ والطوق کلیہما، کہ ہار اور جاریہ دونوں میں عقد جائز ہے، یہ نقد جو ادا کیے گئے ہیں یہ ہار کے مقابلہ میں ہوں گے۔ فصل نمبر 2 شراء الجاریۃ المتطوقۃ طوق الفضۃ ب1000 مثقال فضۃ 1000 نقدا و1000 نسیئۃ، کہ جاریہ کی بے کی گئی اور اس کے گلا میں ایک ہار ہے 2000 مثقال چاندی کے عوض، 2000 میں سے 1000 نقد ادا کیے گئے اور 1000 ادھار ہے، تو اس صورت میں جاریہ اور طوق دونوں میں عقد جائز ہے۔ جو نقد ہے وہ طوق کے مقابلہ میں ہو جائے گا، اور جو ادھار ہے وہ باندی کے مقابلہ میں ہو جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نقد اور طوق دونوں کی مقدار برابر ہونی چاہیے۔ فصل نمبر 3 التصرف فی ثمن الصرف قبل القبض، کہ بے صرف کی صورت میں ثمن صرف میں قبل القبض تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتى لو باع دينارا ب10 دراهم ولم يقبض ال10 حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد، لأن القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى وفي تجويزه فواته، وكان ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن زفر رحمه الله تعالى، لأن الدراهم لا تتعين فينصرف العقد إلى مطلقها، ولكننا نقول الثمن في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين، فيجعل كل واحد منهما مبيعا مستحقا بالعقد لعدم الأولوية، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه۔
ثمن صرف میں قبضے سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر 1 دینار کو 10 دراہم کے عوض فروخت کیا اور 10 دراہم پر قبضہ نہیں کیا کہ ان کے عوض کپڑا خریدا تو کپڑے میں بے فاسد ہے، اس لیے کہ عقد کی وجہ سے قبضہ اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہے، اور اس کو جائز قرار دینے میں اللہ تعالیٰ کے حق کا فوت ہونا لازم آتا ہے۔ اور مناسب یہ ہے کہ کپڑا میں بے جائز ہو، جیسا کہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، کیونکہ دراہم متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، پس عقد مطلق دراہم کی طرف لوٹے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ثمن صرف میں مبیع ہے، اس لیے کہ بے کے لیے مبیع کا ہونا ضروری ہے، اور حال یہ ہے کہ دونوں ثمنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پس اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں مبیع بنائے جائیں گے، اور مبیع کی بے قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہے، اور اس کے مبیع بننے سے متعین ہونا لازم نہیں ہوتا، جیسا کہ مسلم فی میں۔ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ، یہاں سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بے صرف میں ثمن میں قبل القبض تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال پیش فرمائی ہے کہ ایک شخص نے 1 دینار کے عوض 10 دراہم خریدیں اور ان 10 دراہم پر قبضہ کرنے سے پہلے ان کے عوض ایک کپڑا خریدا، تو اس کپڑا میں بے فاسد ہوگی، لأن القبض مستحق بالعقد، اس عقد کے عدمی جواز کی دلیل یہ ہے کہ 10 دراہم پر قبضہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر مشروع ہوا تھا۔ شریعت مطہرہ کا یہ مطالبہ تھا کہ بے صرف کی صورت میں عوضین پر قبضہ کیا جائے۔ یہاں پر اگر ثوب کے معاملے کو جائز قرار دیا جائے تو جو قبضہ اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہوا تھا وہ فوت ہو جائے گا، جو کہ ناجائز ہے، لہذا یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يَجُوزَ الْعَقْدُ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جو کپڑا ان غیر مقبوضہ دراہم کے عوض خریدا گیا ہے اس میں عقد جائز ہونا چاہیے، کیونکہ دراہم اور دنانیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر بھی ہم اس ثوب کے بے کو مطلق دراہم کی طرف پھیر لیں گے اور عقد درست ہوگا، اور اس میں ایک عاقل بالغ مسلمان کے کلام کو صحیح محمل پر محمول کرنا بھی ہے، لہذا عقد درست ہونا چاہیے، اور یہی امام ظفر رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے۔ ولیکننا نقول، یہاں سے صاحب ہدایہ استدراکاً فرما رہے ہیں کہ بے صرف بھی دیگر بیعات کی طرح ایک بے ہے، اور وجود بے کے لیے مبیع کا ہونا ضروری ہے، اور بے صرف میں دونوں طرف اسمان ہے۔ تو ابھی وجود بے کے تحقق کے لیے یا تو ہم ان دونوں کو مبیع بنائیں گے یا ان دونوں میں سے ایک کو بنائیں گے۔ اگر ایک کو مبیع بنایا تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، کیونکہ وہ دوسرے سے افضل نہیں ہے، تو ہمیں لا محالہ دونوں کو مبیع بنانا پڑے گا، اور یہ بات آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مبیع میں قبل القبض تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا، لہذا یہ 10 دراہم قبل القبض جو ان کے ذریعے عقد کیا گیا ہے تو یہ مبیع میں قبل القبض تصرف ہے، اس وجہ سے یہ تصرف جائز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِن ضَرُورَةِ كَوْنِهِ مَبِيعًا، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ جب آپ اس کے قائل ہیں کہ بے صرف میں اسمان میں سے ہر ایک مبیع ہے تو یہ متعین ہونی چاہیے، کیونکہ مبیع متعین ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا مبیع بننا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ متعین بھی ہو، کیونکہ مسلم فی یہ بھی مبیع ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ متعین نہیں ہوتا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة لأن المساواة غير مشروطة فيه، ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا، بخلاف بيعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا۔ قال ومن باع جارية قيمتها 1000 مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته 1000 مثقال
بألف مثقال فضة ونقد من الثمن 1000 مثقال ثم افترق فالذي نقد ثمن الفضة، لأن قبض حصة الطوق واجب في المجلس لكونه بدل الصرف، والظاهر منه الإتيان بالواجب. قال: وكذا لو اشتراها ب2000 مثقال 1000 نسيئة و1000 نقدا فالنقد ثمن الطوق، لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية، والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهر منهما. اور سونے کو چاندی کے عوض اٹکل کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں مساوات شرط نہیں ہے، لیکن مجلس میں قبضہ شرط ہے اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم ذکر کر چکے، برخلاف ہم جنس کے عوض اٹکل کے ساتھ فروخت کرنے کے، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ اور اگر کسی نے 2000 مثقال چاندی کے عوض ایسی باندی فروخت کی کہ جس کی قیمت 1000 مثقال چاندی ہے، اور اس کے گلا میں چاندی کا ایک ہار ہے جس کی قیمت 1000 مثقال ہے، اور سمن میں سے 1000 مثقال نقد دیے اور جدا ہو گئے، پس نقد جو دیا ہے وہ چاندی کا سمن ہے، اس لیے کہ ہار کا حصہ اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف کا بدل ہے، اور بائع کے حال سے ظاہر یہی ہے کہ اس نے واجب کی ادائیگی کی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے دونوں کو 2000 مثقال کے عوض 1000 ادھار اور 1000 نقد کے عوض فروخت کیا تو نقد ہار کا سمن ہوگا، اس لیے کہ اجل بے صرف میں باطل اور باندی کی بے میں جائز ہے، اور عقدین سے ظاہر یہی ہے کہ عقد جائز طریق پر کیا ہو۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سونے کو چاندی کے عوض فروخت کیا جائے اور مقدار معلوم نہ ہو، اندازے سے بے ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ اختلاف جنس کی صورت میں عوضین میں مساوات یہ شرط نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے کہ جس کا مدار 4 صحابہ کرام پر ہے اور حدیث مشہور ہے، جس میں الفاظ ہے کہ اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، کہ جب جنس مختلف ہو جائے تو جیسے تم چاہو فروخت کرو۔ ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا، البتہ اختلاف جنس کی صورت میں بھی جب اسمان کا تبادلہ ہو تو مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سونے کو چاندی کے عوض فروخت کرو پھر ربا ہے مگر ہاتھوں ہاتھ، یعنی اگر مجلس عقد میں قبضہ کیا گیا ہے پھر تو جائز ہے، بصورت دیگر ربا متحقق ہوگا، بئی طور کہ نقد افضل ہے بنسبت ادھار کے، تو جانب نقد میں اضافہ ثابت ہوگا اور یہی ربا ہے۔ ومن باع جاریة قیمتها 1000 مثقال فضة، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ اور اس جیسی دیگر مسائل کے فہم کا مدار 2 اصول پر ہے۔ اصل نمبر 1، یصرف الجنس الى خلافه تصحیحا للعقد فی الاموال الربویہ، کہ جب اموال ربویہ کا تبادلہ ہو تو اس صورت میں جنس کو خلاف الجنس کی طرف پھیرا جائے گا عقد کو درست قرار دینے کے لیے۔ اور اصل نمبر 2، یحمل کلام المسلمین علی الصلاح والسداد مہما امکن، کہ مسلمان عاقل بالغ کے کلام کو صحیح محمل پر محمول کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو۔ ابھی آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف۔ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک ایسی باندی 2000 مثقال چاندی کے عوض فروخت کی کہ جس کی اپنی قیمت 1000 مثقال ہے، اور اس کے گلا میں ایک ہار ہے جس کی قیمت بھی 1000 مثقال چاندی ہے، اور مشتری نے مجلس عقد میں 1000 درہم حوالہ کیا اور پھر جدائی ہوئی تو یہ عقد جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں 1000 مثقال چاندی اور گلے میں جو ہار ہے ان دونوں کا مقابلہ جو ہے تو یہ بے صرف ہے، اور بے صرف میں عوضین پر قبضہ کرنا یہ واجب ہے، تو تصحیحا للعقد ہم 1000 نقد کو ہار کے مقابلہ میں کر دیں گے، کیونکہ عموماً مسلمان کی ذمہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اگر کوئی چیز واجب کر دی جائے تو وہ پوری کرتا ہے۔ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا،
اور اسی طرح اگر صورت یہ ہو کہ 2000 مسقال کے عوض باندی خریدی، ان میں سے 1000 نقد اور 1000 ادھار مقرر کیے گئے، تو یہ جو نقد 1000 ہے یہ ہار کے مقابلہ میں ہوں گے، کیونکہ یہ بے صرف ہے، اور بے صرف میں اجل رکھنا یہ ناجائز ہے، اور متعاقدین چونکہ دونوں مسلمان ہیں تو ان کے حال سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نقد مقرر کیا ہے یہ ہار کے مقابلہ میں ہوگا، تاکہ شریعت مطہرہ کا واجب حکم وہ پورا ہو سکے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔